الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقران المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقض الأرض منهم وعندنا كتاب حكيم بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. أولم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا أنبتنا فيه جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا طلع النضيد رزقا للعباد وأحيينا فيه بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أطعنا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال تعالى في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكية سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. حضرين الجمعة सबसे पहले किबरियाई और बड़ाई उस खाने के कायनात मालिक अब्दुल समा इस पूरे संसार को बनाने वाला साथ ही सवार पर हमारे सामने पेश करने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए उस खाने के कायनात मालिक अब्दुल समा ने हमें दुनिया में पैदा करने के बाद सांस लेने के लिए जिंदा रहने के लिए वो तमाम वसाइल मुहैया बनाए जो हमें जिंदगी दे सकते थे। लाखों करोड़ों सलाम नाज़िल हो अंबिया कराम की आखिरी कड़ी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिसकी ज़ात अक़दस मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का यकीन नसीब हुआ और हम
اللہ رب العالمین کی اس آخری امت میں سے ایک امت قرار دیے گئے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، وجہ یہ ہے کہ تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ حضرات، گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے مکہ مکرمہ کی حقیقی تاریخ زندگی یہی تھی، اسے بہت تھی اور بہت ہے، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں ہے تاکہ ان تمام چیزوں کو بیان کیا جائے۔ وقت کی مناسبت سے میں انشاءاللہ چند چیزوں کا استعمال کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین مجھے صحیح بات چاہیے اور آپ اس کو عمل کرنے کی کوشش کروں۔ دنیا کے اندر، اس زندگی کے اندر ایک مسلمان، ایک مومن کی زندگی، ایک مسلمان کے جینے کا مقصد اور اس کی غرض و غایت صرف اور صرف یہ ہوا کرتی ہے کہ جیتے جی وہ ہر عمل سے اللہ رب العالمین کو راضی کر دے۔ مومن کا ایک ایک عمل، مومن کی ایک ایک چیز، ایک ایک حرکت اس کا صرف یہ منشا ہوا کرتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کا مالک، اس کا رازق، اس کا اللہ راضی ہو جائے۔ اور یہ انجام سے گزر رہے ہیں یہ قربانیاں جس کو آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ادا کرنے والے ہیں، یہ سنتیں، یہ قربانیاں، یہ پیغام ہے، یہ حقیقت ان جذبات کا نام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جذبات اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی خاطر تھے۔ اگر قربانی کو دیکھا جائے، اس کے مفہوم پہ غور کیا جائے تو یہ اس کے پیچھے انسانی زندگی کا ایک ڈھانچہ نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے سامنے اعلان کر دیجیے، جنتے کی طور پر اعلان کر دیجیے کہ میرا مرنا، میرا جینا، میری قربانی، میرے دنیا کے تمام عمل صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس قربانی کو ایک ہلکے سے نقشہ کھینچنے کے بعد میں مسائل کی طرف آگے بڑھوں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کرتے ہیں۔ یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید اکثریت ان لوگوں کی ہے جو صاحب اولاد ہیں، جن اللہ رب العالمین نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک باپ کے دل میں بیٹے کی محبت کتنی زیادہ ہوتی ہے، خاص کر وہ باپ جس نے پوری زندگی محنت کی ہو، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی ہوں اور دعائیں کرنے کے نتیجے میں بڑھاپے کی حالت میں ایک بیٹا عطا کیا گیا ہو اور وہ بیٹے سے اتنی امیدیں وابستہ ہو کہ یہ بیٹا بڑا ہونے کے بعد جب میں بستر پہ گر جاؤں گا، جب مجھے دواؤں کی حاجت ہوگی، جب مجھے کمانے کا کوئی سامان نہیں ہوگا تو یہ بیٹا میرے لیے بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا اور یہ بیٹا آگے چل کر کے میرا رکھوالا بنے گا، میرے گھر کو چلانے والا ہوگا۔ ایسے بیٹے سے ایک باپ کو کتنی امیدیں ہو سکتی ہیں۔ یہی معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ پوری زندگی کے بعد 80 سال کی عمر گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا نصیب ہوا اور وہ بیٹا بہت زیادہ منتوں سماجت کے بعد جب نصیب ہوا تو اللہ نے بتایا ہم نے آپ کو ایک بردبار غلام کی، ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے اللہ نے فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ ان آیت سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام اس قابل ہوئے باپ کے کاموں میں ہاتھ بٹا سکے، چھوٹا بچہ ہو کوئی بھی باپ یہ نہیں سوچے گا کہ اس کے گوشت کاٹ رہا ہے تو اس کے ہاتھ میں گوشت سماجے تو بیٹا تو سماجے میں تم چلاؤ، بلکہ وہ چھوٹے بچے کو پہلے گھر میں چھوڑ کر کے آئے گا، کام بعد میں کرے گا، یہ کہیں چوری نہ مانگے۔ اسماعیل علیہ السلام جب تھوڑے بڑے ہو گئے تو آپ نے اللہ رب العالمین کا پیغام آپ کو جو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ اپنے بیٹے جس کو 80 سال تک دعائیں کرنے کے بعد اللہ سے مانگا تھا اس بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر رہے ہیں
فرمایا انی میں تجھے قربان کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ رائے یہ نہیں پوچھی جا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے مانا جائے کہ نہ مانا جائے، مانا جائے کہ نہ مانا جائے، بلکہ خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ نے یہ حکم کیا ہے خوف کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اس خبر کے نتیجے میں یہ تو ہم گناہگاروں کا حال ہے کہ ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، جب عمل کرنے کا نمبر آتا ہے تو گھر جا کر بیوی سے پوچھتے ہیں کہ گاڑی رکھ لوں نہ رکھ لوں، جیسے مجھے کوئی خواہش نہیں ہے میں تیرا بہت بڑا ہوا ہوں۔ یہ ہم گناہگاروں کی خواہش شاید ہوتی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کے کسی عمل پر کسی حکم پر عمل کرنا ہو تو پہلے دوسرے سے مشورے کرتے ہیں۔ حضرات اللہ کا وہ نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے مشورے کو حکم تسلیم کرتے ہوئے ساتھ فرمایا عمر، اے میرے باپ آپ کا ذریعے تو آپ کو حکم دیا گیا، اور ساتھ ہی فرمایا ایسا نہیں ہے کہ آپ کا یہ بیٹا آپ کے حکم کو ٹال سکتا ہے، انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرات ایک باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھتا ہے صرف کس وجہ سے کہ اس کو اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہو جائے کہ مومن کا ایک ایک عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے۔ آپ تصور کیجیے ایسے حالات میں ایک باپ اپنے بیٹے کو پسند کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، کیا جذبات رہے ہوں گے قربانی کرنے والوں؟ کیا ہمارے لیے یہی جذبات ہوتے ہیں کہ ہم جانور کے گلے پر چھری چلاتے ہیں؟ کیا ہمارے لیے جذبات ہوتے ہیں کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں کٹنے کا وقت آیا، مرنے کا وقت آیا، لٹانے کا وقت آیا تو لٹ جائیں گے، جان لٹا دیں گے؟ یہ جذبات اور یہ پیغام ہے قربانی کا کہ آج اللہ نے تم سے مال کی قربانی مانگی ہے، آج تم مال کی قربانی دے رہے ہو، آنے والے وقت میں کبھی اللہ کی بارگاہ میں جان کی قربانی دینے کا میں بڑا کا مشکل بھی تیار ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اس طرح کے جذبات ہمارے دلوں میں ہمیشہ پیدا رہے۔ آج حقیقت یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو قربانیاں ہوتی ہیں وہ قربانیاں عبادت نہیں ہوتی، اکثر عادت ہوتی۔ کس طریقے سے میں اس واقعے کے ساتھ آگے بڑھوں گا؟ میں دلی میں موجود تھا، وہاں کی بات ہے، اتفاق سے موقع پڑا شاندار والے میں پہنچنے کا۔ اصل کے وقت میں کچھ دیر پہلے کچھ لوگ تاجر ہو بیٹھے ہوئے مسجد کے نیچے بس اسٹینڈ میں باتیں کر رہے تھے کہ صاحب میں نے 25,000 کا بکرا خریدا ہے، میں نے 30,000 کا بکرا خریدا ہے، ایک طرح بولے کہ میں نے 5 بکرے خریدا ہے، کافی تو رہے گا۔ عصر کی اذان ہو گئی، اذان ہونے کے بعد خواہش یہ تھی، میں چاہتا تھا کہ شاید وہ لوگ نماز پڑھنے جائیں، اور مجھے پتا نہیں تھا مسجد کہاں سے، میں نے پوچھا مسجد کہاں ہے، مگر آپ کو نماز پڑھنا ہے، یہ راستہ۔ نماز ہو گئی، نماز ہونے کے بعد بھی ان لوگوں کی گپ شپ جاری رہی کہ میں نے اتنے کا خریدا، میں نے اتنے کی قربانی کی۔ حضرات جو شخص اللہ کی خاطر قربانی کرے گا 25,000 30,000 40,000 50,000 اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرے گا، کیا وہ اثر کی نماز چھوڑے گا؟ قربانی ہمارے خود کرتے آئے ہیں، ہمارے بزرگ بھی کرتے آئے ہیں، ہم مسلمانوں کا پیدا ہوئے ہیں، خون بہاتے چلے آئے ہیں، اس لیے عادت ہے قربانی کرنے کی، عبادت نہیں ہے، اور یہ جان میں جو چیز عادت ہوتی ہے وہ ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جائے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، عید کی نماز سنت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، عید کی نماز سنت ہے، اس میں کوئی تکبیر نہیں، کوئی اذان نہیں، اگر چھوٹ جائے تو اس کی سزا نہیں۔ اسی رات عید کی فجر میں مسلمانوں کا حال دیکھو تو پوری رات فون سے گپ شپ کرتے رہیں گے، خوشخبری دیتے رہیں گے، شاپنگ میں پوری طرح گزار دیں گے۔ اس کے بعد مجھے فجر کا نمبر آئے گا تو بچوں کا سوتے ہوئے نظر آئیں گے، اٹھیں گے تب جب عید کی نماز کا وقت ہوگا، عید کے لیے تیار ہو کر جائیں گے۔ تو جو شخص اللہ کی خاطر عبادت کرتا ہو، قربانیاں کرنے والا ہو، کیا وہ شخص فجر کی نماز چھوڑے گا؟ جو اللہ کی خاطر قربانی کرنے والا ہو، عبادت کرنے والا ہو، کیا وہ فجر کی نماز چھوڑے گا؟ تیسری ایک اور مثال دے کر کے اپنی بات آگے بڑھوں گا۔ ان 10 دنوں کے اندر ایک بہت اہم سنت ہے جس کے بارے میں راوی حدیث حضرت برادر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من رأى هلال ذی الحجہ، جو ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، چاند دیکھنے کے بعد اپنے ناخن نہ کاٹے، اپنے بالوں کو نہ کاٹے۔ آج میرے خیال میں حج کر مسئلے کے چہرے پہ
ہلکی سی گھاس ہوئی ہوگی، ہلکی ہلکی گھاس آ گئی، ان سے پوچھا جائے قربان کے شیر کیوں نہیں کرایا؟ آپ کو پتا نہیں اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ ذوالحجہ کے مہینے کے اندر جب چاند دکھتے ہیں تو کوئی بھی بال نہ کٹائے. سوال یہ ہے ہم کیوں نہیں کٹائے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. لیکن قربانی ہونے کے بعد کون سی سنت ہمیں مل جاتی ہے کہ ہم کو شیونگ کرا دیتے ہیں؟ قربانی کے بعد اس کو گدر کی گندگی میں پھینک دیتے ہیں. ہم بال اس لیے نہیں کٹاتے کیونکہ لوگ نہیں کٹاتے ہیں، بھیڑ چال ہے، لوگ ایسا کرتے ہیں، اس لیے ہم ایسا نہیں کرتے. سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنی نفس کو محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس ماحول میں جی رہے ہیں، ہم قربانی کس طرح کی کر رہے ہیں. آخر عبادت ہو رہی ہے یا پھر عادت ہو رہی ہے؟ اور عادتیں حقیقت جان لیں کہ تمام کی تمام عادتیں ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جاتی ہیں. اسی طریقے سے قربانی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول ما نذكر في يومنا هذا نصلي. صحابہ کرام سے بھی ایک اور منقول ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا راوی حدیث حضرت بريدہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم آج سب سے پہلے قربانی، سب سے پہلے نماز ادا کریں گے، نماز ادا کرنے کے بعد خطبہ ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم قربانی کریں گے، جانوروں کو ذبح کریں گے. آگے فرمایا من فعل، جس نے ایسا کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد قربانی کی، اس نے اصاب سنتنا، اور دوسری طرح سے غیر سنت المسلمین، اس نے مسلمانوں کے طریقے کو پایا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پا لیا. اسی طرح سے میری شریف کی روایت ہے راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، مسلم احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے. فرماتے ہیں کہ ہر شخص جو استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اس کو ہر گھر کے لیے ایک قربانی حاصل ضروری ہے. ہاں اگر زیادہ طاقت رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ زیادہ کرے. اسی طریقے سے جو شخص قربانی کرتا ہے، جو شخص طاقت رکھتا ہے لیکن طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے، تو اس کے بارے میں مسلم شریف کی روایت راوی حدیث بڑے عالم رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اللہ نے فرمایا من وجد صلاۃ فلم یلد فلا یصوم مسلمہ. جو قربانی کی طاقت رکھے قربانی نہ کرے، اس کی سزا یہ ہے، اس کا جرم یہ ہے کہ وہ ہماری عزت میں نہ کرے. طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ عزت میں نہ جائے. اسی طریقے سے جب قربانی کے لیے ہم اپنے جانوروں کو خریدیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ جانور ہر طرح کے عیب سے پاک ہو، لوڑا نہ ہو، لمبا نہ ہو، کنکٹا نہ ہو، بھینگا نہ ہو. اسی طرح کے جو عیوب صاف طور پر نظر آتے ہو ان سے پوری طرح پاک و صاف ہو. ایک اور چیز کہ جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں. کسائی ہے، مشرک ہے، کون ہے، بہتر یہ ہے کہ کسائی کے جانور کے گلے پہ چھری اپنے ہاتھ سے پھیرے. ایک روایت بخاری مسلم کے اندر روایت موجود ہے راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں لأن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کرتے ہیں الخیر فرآئیت قدم والا صفاحیہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہینے ذبح کیے اور دونوں مہینوں کو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گلے پر اپنا گھٹنا رکھا اور گھٹنا رکھنے کے بعد میں آپ نے ان جانوروں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا. اسی طریقے سے جانور خریدتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جانور دھوکا ہوا ہونا چاہیے، دھوکا ہوا ہونا چاہیے. بعض لوگوں کے یہاں یہ خوشفہمی پائی جاتی ہے اس سے اور آگے بڑھ کے کہہ دیا جائے کہ یہ اچھا تصور کیا جاتا ہے کہ بچہ 1 سال کا ہو بڑا اچھا ہو تو اس بچے کی قربانی نہیں ہے. ایک روایت بڑا ابن عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے روایت اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے بیان کرتے ہیں میرے ماموں نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر دی. میں اللہ کے رسول کے پاس آیا اور بتایا اللہ کے رسول میرے ماموں نے قربانی کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی نہیں ہوئی، یہ قربانی نہیں بلکہ صرف کھانے کا گوشت ہوا. حضرات اس حدیث کی روشنی میں ایک بات سوچنے کے لائق اور سمجھ میں آتی ہے قربانی کس نے کی؟ صحابی نے. کرنے والا تو صحابی. اور کیا کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کی لیکن قربانی قبول نہیں ہوئی. کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں کی. اس لیے کسی بھی عمل کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا ضروری اور شرط ہے.
اگر نبی کے طریقے پر نہیں ہے، آج ہم کام تو بہت اچھے کرتے ہیں، 11ویں 40واں 20واں برسی سب کچھ مناتے ہیں، اچھے طریقے سے مناتے ہیں، تو مناتے ہیں اچھائی کے لیے مناتے ہیں، لیکن اچھا ضرور ہو سکتا ہے، نبی کے طریقے پر نہیں ہے، اس لیے غلط ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہینے ذبح کیے اور دونوں مہینوں کو ذبح کرنے کی حالت یہ تھی، آپ نے آپ نے ان کو لٹایا اور لٹانے کے بعد میں تکبیر کہی، اللہ اکبر کہا، دعا پڑھی اور پھر ذبح کر دیا۔ ایک اور روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سورہ انعام کی آیت کے کلمہ تلاوت کرنے کے بعد کہ جن کے جانوروں کی قربانی جائز ہے، جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، ذکر کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے جانوروں کی قربانی کرو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں کو تیز کرو۔ ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جانور کو لٹائے ہوئے اور سامنے چھری تیز کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم اسے 2 موت دینا چاہتے ہو؟ معلوم یہ ہوا کہ ایک تو وہ جانور چھری دیکھ کر ہتھیار دیکھ کر ایک موت تصور کر لیتا ہے اور دوسری چیز ان کو دوسری موت دینا چاہتے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم قربانی کرنے سے پہلے اپنی چھری کو تیز کر لیں، اپنے ہتھیاروں کو تیز کر لیں تاکہ آسانی کے ساتھ جانور ذبح ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے زندگی کے اندر ہر جگہ پر احسان کرنے کا حکم دیا، فرمایا بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأْحْسِنُوا الْقِتْلَةَ کہ جب تم جانور کو جنگ جہاد کے اندر میدان کے اندر جہاد کرو تو اچھے طریقے سے جہاد کرو، عداوت نہیں ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کے احکام کی پابندی نہیں ہونا چاہیے۔ فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأْحْسِنُوا الذِّبْحَ جب جانور کو ذبح کرو اللہ کی بارگاہ میں اچھے طریقے سے ذبح کرو، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہونے چاہیے۔ پریشانی کس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ ہمارے ہتھیار تیز نہ ہو، ہمارا طریقہ غلط ہو، ہم اس کو کسی طریقے سے وہ کمزور ہو، سب پریشانی ہو سکتی ہے۔ معلوم یہ ہو کہ ہمارے جانور اچھے موقع تابع ہونے چاہیے۔ ایک اور روایت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ ہم عید سے پہلے جانوروں کو خریدتے مسلمانوں و نسل رکھا دینا، ہم جانوروں کو کھلاتے کھلاتے موٹا کرتے اور ہمارے اصحاب کا بھی یہی عمل تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جانوروں کو پہلے سے زیادہ پہلے خرید لیں اور خریدنے کے بعد پوجی لیں، خوب دیکھ بھال کریں، اچھے طریقے سے موٹا تازہ کریں۔ اسی طریقے سے ایک آخری بات کیا کریں، میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ قربانی کس کی قبول ہوتی ہے، کس کی قبول ہوتی ہے؟ تمام دلائل کی روشنی میں دلائل کے انبار کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، مشرک کی قربانی قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ جس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے کے ساتھ کوئی بھی عمل کیا تمام کے تمام اعمال برباد ہیں۔ اگر مشرک صدقہ کرے تو برباد، مشرک حج کرے تو برباد، مشرک جہاد کرے تو برباد، مشرک زکات کرے تو برباد، مشرک نماز پڑھے تو برباد۔ البتہ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں شرک کیا ہے۔ ایک دوسری جگہ پر قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ مشرکین کا ٹھکانہ جہنم ہے جو ہمیشہ ہمیشہ ٹھکانہ ہے۔ دوسری چیز بے نمازی کی قربانی مردود، جملہ بڑا سخت ہے، برا لگے تو معاف کر دینا اور معاف بھی نہ کرو تو پھر چندہ کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوگا۔ لہٰذا سن لے بے نمازی کی قربانی مردود ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی فقط کفر اس نے کفر کیا۔ حضرات آج اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنے کے لیے ہم پوری طرح تیار ہیں، 50-60 ہزار روپے کی جانور ہم لے کر کے آئے ہیں، لیکن ہماری نمازوں کا حال کیا ہے؟ 860 360 کی نظر نہیں آتی۔ ہم لوگ جنازے کی نمازیں تو دور جمعے بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں خاص طور پر سن لینا چاہیے، بے نمازی کو اللہ رب العالمین سے کسی بھی ایسی چیز کی توقع نہیں رکھنا چاہیے جو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرنے والا ہو۔ تیسری چیز سود خور کی قربانی قبول نہیں، مردود، تو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مسلم شریف کی روایت, اللہ کے نبی نے فرمایا سودی کاروبار کرنے والا, اس سے کسی بھی طرح کا رابطہ رکھنے والا, دینے والا لینے والا, لکھنے والا دینے والا, اگر سودی بینک سے سودی کاروبار سے کسی بھی طرح کا تعلق رکھنے والے کی قربانی قبول نہیں تو قبول نہیں. اللہ کو گندا مت پسند نہیں, اللہ گندے مال کو پسند نہیں کرتا. آپ دیکھیں تمہارے مکہ میں, جب مکہ مکرمہ کے اندر کعبۃ کو بنانے کا نمبر آیا, ایسے وقت میں انہوں نے جس چیز کو ترجیح دی وہ 5 مال کو ترجیح دی. حالانکہ ان کے پاس سودی کاروبار بہت تھے, حرام کاروبار بہت تھے, شراب کو بیچتے تھے, بہت ساری چیزیں, لیکن انہوں نے صرف حلال کمائی کو ترجیح دی کیونکہ ان کے دلوں کے اندر یہ خوف تھا, یہ تصور تھا اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز پیش کی جائے تو وہ حلال مال سے ہونا چاہیے. اسی طریقے سے کوئی بھی غلط کام کرنے والا, شراب پینے والا, شراب بیچنے والا, شراب کو لکھنے والا, شراب کو ایکسپورٹ کرنے والا, ریسیو کرنے والا, کسی بھی طریقے سے نشہ اور چیزوں کی طریقوں فروخت کرنے والے کی کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے. مردود ہے, چاہے وہ زندگی کے اندر کتنا ہی خرچ کرتا رہے, وہ تمام کی تمام چیزیں مردود ہیں. لہٰذا اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں, رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے دلوں کے اندر سچے طریقے سے پکے طریقے سے اسلام کو راسخ فرما, دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے. ایک اور حدیث برائے حضرت برائے رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی 4-5 دن کے بعد میں ہم لوگ عید کے لیے جائیں گے. اس کا طریقہ کیا ہے بیان کرتے ہیں, لائے جو عمر اس کے حق تعلق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر کے لیے نکلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ کھا کر کے نکلتے تھے, بالکل کھا کر کے نکلتے تھے, اور جب عید الاضحیٰ کے لیے اللہ کے رسول اپنے گھروں سے نکلتے ولا جو حتیٰ یصلی, یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ عید ادا کر لیتے, اس وقت تک کچھ بھی نہیں کھاتے تھے. مزید یہ کہ ان دنوں میں جو ایام ہم ہمارے سنجان کر رہے ہیں, ان ایام کے اندر جو سب سے زیادہ محترم اور مقرب اللہ کی بارگاہ میں چیزیں ہیں ان میں تکبیرات کا اہتمام ہے. آپ زیادہ سے زیادہ تکبیرات کا اہتمام کریں, ساتھ ہی نماز زیادہ ادا کریں. حرمت والے مہینوں کے اندر اللہ رب العالمین نے 7 اہتمام کرنے کا حکم دیا. 3 پارے کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس وقت سے مہینوں کی تعداد 12 ہے, لیکن اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں, ان میں سے ذوالقعدہ بھی ہے. ذوالقعدہ حرمت کا مطلب کیا ہے, ان مہینوں جیسے عام دنوں کے اندر قتال کرنا حرام ہے, کسی کو گالی دینا غلط ہے, کسی کے جوا اور کسی کو گالی دینا تکلیف دینا غلط ہے, لیکن ان کا گناہ حرمت والے مہینوں میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اللہ رب العالمین ان مہینوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ مہینے سے ہم ہی نہیں بلکہ کفار مکہ بھی ان سے عزت کیا کرتے ہیں, کم سے کم ان لوگوں سے تو ہم بہتر ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. ایسا ہمیں جو مقبول ہے انہیں قبول کی ادائیگی مقامی فرما دے. اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا کامل عاجل نصیب فرما. اللہ رب العالمین ہم نے جو بھی کسی طرح کی مصیبتوں میں پریشان ہے اللہ ان کو ہر طرح کی مصیبتوں سے دور کر, جو پریشانیوں میں پریشان ہے اللہ ان کو دور کر. آمین. تقبل یا رب العالمین. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ان الله يامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. واذكروا الله ذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله يذكركم والله يعلم ما تصنعون.